عرض کی اے ام المؤمنین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے صدقہ اور خیرات کی مجھے ضرورت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر دیکھا تو تقریباً 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ کتنی کھجوریں؟ 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ یہ حضرت عائشہ واقعہ بتا رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایسے خاتون آئی کہ ایک نے اپنی ماں کے دائیں ہاتھ کو، دوسری نے اپنی ماں کے بائیں ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے یہ کیا کہ 1 کھجور اس کی ماں ان بچوں کی ماں کو دے دی اور 2 کھجوریں ان 2 بچوں کو دے دی۔ یا یوں سمجھیں کہ وہ 3 کھجوریں میں نے ان بچوں کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ماں بھی بھوکی ہے، بچیاں بھی بھوکی ہیں، اللہ بہتر جانتا وہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوں گی، لیکن جب در رسول پر کوئی آتا ہے اور تھوڑا بھی مل جائے تو ساری زندگی کے لیے ان کے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور میں نے وہ 3 کھجوریں ان بچوں کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حضور نے فرمایا پھر آگے بتاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے جب ان کے ہاتھ میں 3 کھجوریں رکھ دی تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ماں اپنی بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے 1 کھجور اٹھائی اور اس میں سے گٹھلی نکال کر کے پھینک دی، ایک بچی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی، اس میں سے گٹھلی نکالے اور دوسری بچی کے ہاتھ رکھ دی۔ بچیاں بھوکی تھیں۔ جیسے ہی ماں نے ان معصوم بچوں کے ہاتھ پر وہ 2 کھجوریں رکھی، ہمارے بچوں کو ٹافیاں دے تو وہ کافی دیر تک وہ چباتے رہتے ہیں، چوستے رہتے ہیں تاکہ کافی دیر تک اس ٹافی کی لذت حاصل ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بچوں نے جھٹ سے وہ 2 کھجوریں لی اور اپنے منہ میں ڈال دی، اور تیسری کھجور ماں نے اٹھائی، یہاں تک لے گئی، اپنے ہونٹوں تک لے گئی۔ دونوں بچوں نے یہاں سے پکڑ لیا، کہا اماں جی یہ کھجور میں مجھے دیں، یہ کہہ رہی ہے مجھے دیں اور یہ کہہ رہی ہے مجھے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ماں کی ممتا، ماں کا اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے میں نے اس وقت دیکھا ہے۔ ماں بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، لیکن اصولی طور پر ایک مقدار کے حساب سے سب کو آتی تھی، لیکن ماں نے وہ کھجور جیسے ہی اپنے منہ تک رکھی تو دونوں بچیاں ہاتھ کو پکڑ کر کے چپٹ گئیں، ماں جی یہ مجھے دے دیں، ایک کہنے لگی ماں جی مجھے دے دیں۔ پھر ماں نے فیصلہ یوں کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دے دیا اور ایک اس بچی کو دے دیا۔ نہیں کہا آپ نے سبحان اللہ۔ ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، اور خود سوکھے ہونٹ لے کر کے بیٹھی رہی۔ پھر وہ چلی گئی، میرے گھر میں اور کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمل میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا یہ عمل میرا ٹھیک ہے؟ بات میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ خیر کا عمل، نیکی کا عمل، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو،
کرنا ہمیں ہر صورت ہے. یا رسول اللہ کیا یہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ اور عثمان نے جو اپنی بچوں کے ساتھ کیا ہے کیا اس نے بھی ٹھیک کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ جب سماعت کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ماں اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کرے، جو ماں خود بھوکی رہے اور اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کرے اور پھر اس کے بعد ان بچیوں کو جوان ہونے کے بعد ان کا صحیح جگہ پر رشتہ کر دے، اچھی جگہ پر رشتہ کر دے، عائشہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں رب العالمین ایسی ماں کو جنت نصیب فرمائے گا. ایسی ماں کو اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا. ایک روایت میں تو یوں ہے، حضور نے یوں اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا اور یوں انگلیاں ملائیں. حضور نے فرمایا کہاتینی، وہ ماں یا وہ باپ جس نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی، فرمایا کل قیامت کے دن میں یوں ہوں گا اور اس کا باپ اور اس کی ماں یوں ہوں گے میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو خیر کا عمل کیسا بھی ہو، مختصر ہو زیادہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ضرور ہو.